حجت ابن الحسن وارث پنجتن منتظر ہیں تیرے یہ زمین و زمن ہے یہ دل کی صدا میرے شہنشاہ ہر طرف ہے وفا ایک نئی کربلا اللہ جل یا بقیت اللہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بھائیو، ہماری بات چل رہی تھی شہنشاہ امام زمانہ علیہ السلام کی پاک ذات کی معرفت، شعور، ان کی ضرورت، ان سے محبت، ان سے قرب، اور یہ سارے موضوعات اور مختلف حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف باتیں جو چینلائز کی گئیں، جو لنک کی گئیں مولا کی قربت کے ساتھ۔ سامعین، بھائیو، ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، یعنی 12 ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت کو ماننے والے، ان کی ولایت کو تسلیم کرنے والے، اور جو ہمارے 12ویں امام ہیں وہ پردہ غیبت میں ہے، یعنی وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ مولا کہیں چھپے ہوئے۔ ہماری نظروں سے غائب ہونے کا مطلب اب ہر انسان اپنے آپ سے خود پوچھے۔ یہ ایک دعوت فکر ہے کہ مولا ہماری نظروں سے کیوں غائب ہے؟ اچھا، اب اس سے پہلے ائمہ معصومین علیہ السلام کی پاک طیب و طاہر ظاہراً زندگی کا مطالعہ کریں یا اس پر غور و فکر کریں اور دیکھیں تو یہ واقعات اور اس طرح کے بہت سا وقت ہمیں ملتا ہے جو معصومین علیہ السلام نے تنہائی میں گزارا۔ امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر شہنشاہ امام عسکری علیہ السلام تک، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ وہ وقت انہوں نے تنہائی میں کیوں گزارا؟ کبھی اس بات پر غور کیا؟ کبھی اس بات کو سوچا کہ ظاہراً مولا نے تنہائی کیوں اختیار کی؟ وہ کیا رویے تھے ہمارے ہمشیوں کے کہ جنہوں نے مولا کو تنہائی اختیار کرنے پر آمادہ کیا؟ یہ دعوت فکر ہے، یہ آپ خود سوچیں۔ ہو سکتا ہے میری سوچ کچھ اور ہو سکتا ہے آپ کی کچھ اور ہو، لیکن آپ اس کے بارے میں ضرور سوچئے گا۔ یہ آپ تک امانت ہے، یہ لمحہ فکریہ، یہ دعوت فکر آپ تک امانت ہے۔ آپ نے سوچنا ضرور ہے اس پر کہ مولا نے ہمارے وقت کے شہنشاہ نے غیبت کیوں اختیار کی۔ اب اس پہ اگر گفتگو کی جائے بہت لمبی ہے، لیکن اب اتنے ٹائم سے جو لوگ سن رہے ہیں، جو میرے بھائی میری باتیں سن رہے ہیں، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سن رہے ہیں، اب یہ بتا ضرور سکتے ہیں کہ مولا نے، ہمارے شہنشاہ نے، ہمارے وقت کے امام علیہ السلام نے غیبت کیوں اختیار کی۔ یہ ہے دعوت فکر۔ اب چلتے ہیں قربت کی طرف۔ ایک انسان ہے، اس کو زندگی میں کسی سے محبت ہو جائے۔ ہم سب نے ایک وقت گزارا ہے، ہوئی ہوگی محبت، کسی انسان سے محبت ضرور ہوئی ہوگی، چاہے وہ والد ہے، والدہ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، یا کوئی اور رشتہ ہے، کوئی بھی ہے۔ جب انسان محبت کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، جب اسے محبت ہوئی ہوتی ہے، تو اس کا جی چاہتا ہے کہ میرا محبوب
ہمیشہ میری نظر کے سامنے رہے، میں اس کے ساتھ گفتگو کروں، میں وقت اس کی قربت میں گزاروں۔ اور جب محبت شدت پکڑ جائے، شدت اختیار کر جائے، تو پھر انسان کو کچھ ہوش نہیں ہوتا، کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا لباس کیسا ہے، اس کا لباس ٹھیک ہے نہیں ہے، اس نے کچھ کھایا ہے نہیں کھایا ہے، اس نے اپنے آپ کو سنوارا ہے نہیں سنوارا ہے، اس کی سوچ کسی اور طرف نہیں جاتی۔ میں نے خود یہ تجربہ کیا ہے، یہ وقت گزرا ہے مجھ پر، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ جو چیز آپ پر گزری ہوئی ہو اس کی کیفیت آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اب یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن ذہن میں آپ نے ضرور رکھنا ہے کہ ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، ہمارے وقت کے امام ہمارے پاک شہنشاہ امام حجت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ہم ان کی رعیت ہیں۔ یہ بات ذہن میں ضرور رکھنی۔ اچھا، اب ہم نے اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ محبت کی، جو میں آپ کے سامنے اپنا واقعہ یا اپنی احساسات بیان کر رہا ہوں، وہ یہ تھے کہ اس وقت کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے پہنا کیا ہے، ہم سنورے ہیں نہیں سنورے، ہمارا لباس کیسا ہے، بھوک لگی ہے نہیں لگی، کھانا کھایا ہے نہیں کھایا۔ غرض یہ کہ دنیا کی کسی بھی شے میں دل نہیں لگتا، جی نہیں لگتا، کھانے کو دل نہیں کرتا، حلق سے نیچے نوالا نہیں جاتا، لباس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کسی اور کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نہ پیسے کی پرواہ، نہ فکر معاش، نہ کچھ بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور یہ جو محبت جو کسی انسان سے ہوتی ہے، یہ ہے فنا۔ اس محبت کا ما سوائے نقصان کے اور کوئی بھی نتیجہ نہیں۔ اب انسان کو محبت بقا سے کرنی چاہیے یا فنا سے، یہ آپ خود بتائیں۔ اگر اتنی سی محبت، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اگر اتنی سی محبت ہم اپنے وقت کے شہنشاہ کے ساتھ کر لیں تو ہم کیا ہوں، ہمارا کیا عمل ہو اور ہم کس مقام پر ہوں، اور ہمارے احساسات کیا ہوں۔ ایک انسان کے برابر کی محبت بھی ہم اپنے مولا سے نہیں کی، ایک عام انسان کے برابر کی محبت، یہ سچ ہے۔ ہر شخص اپنے دل سے پوچھے، اپنے آپ سے سوال کرے، اپنے آپ سے۔ دوستو، دنیا میں رہنا کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دنیا کو اپنے اندر بسا لینا یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ دنیا سے محبت ہلاکت ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، کیونکہ ہزاروں لوگ مرتے ہیں، ہم نے جنازے دیکھے ہیں، کفن دیکھے ہیں، غسل دیے ہیں، کفن پہنائے ہیں، جنازے اٹھائے ہیں، تدفین کی ہے، قبر پہ مٹی ڈالتے رہے ہیں۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ بتا سکے کہ قبر میں انسان اپنے ساتھ کچھ لے کر جا رہا ہے؟ معلومات ہے اس کے پاس، گھڑیاں ہیں، گاڑی ہے، کوئی بنگلہ ساتھ لے کے جا رہا ہے، کوئی پیسہ لے کے جا رہا ہے؟ نہیں، کوئی ایسا میں نے تو نہیں دیکھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قبر میں کوئی انسان اپنے ساتھ کوئی چیز لے کر جا رہا ہو۔ یعنی دنیا فنا ہے، اور اس سے محبت ہلاکت کا سبب ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ اب ہر باشعور انسان، باعقل انسان جو عقل اور شعور رکھتا ہے، اس سے اگر یہ سوال کیا جائے، اس کو بتایا جائے کہ ایک طرف ہے فنا، ایک طرف ہے بقا، اب محبت کس سے کرنی چاہیے، تو میری کم علمی اور کم فہمی جو کہتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ بولے گا کہ محبت ہمیں بقا سے کرنی چاہیے، کیونکہ بقا سے محبت ہماری ہی بقا ہے، اور فنا سے محبت فنا ہے۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بالکل بقا سے محبت کرنی چاہیے۔
اب ڈھونڈے بقا کون ہے، وہ کون سی ہستی ہے، وہ کون سی رسی ہے جس کو ہم تھامیں گے تو ہر قسم کے نقصان، ہر قسم کے تفرقے سے بچے رہیں گے اور بقا کی جانب سفر کریں گے۔ کون سی رسی ہے؟ وہ معصومین علیہم السلام کی ازواج مقدسات ہیں، وہ اللہ کا امر ہے، وہ اللہ کی جانب سے ورود کیے گئے ہیں، وہ اللہ کی جانب سے بھیجے گئے نجات دہندہ ہیں، جو ہدایت دینے والے ہیں، وہ اللہ کی جانب سے ہادی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ کون ہستیاں ہیں؟ تو وہ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں امیر المومنین تھے، پاک شہنشاہ شہزادہ امن مولا حسن علیہ السلام کے وقت میں وہ مولا حسن تھے، کربلا میں وہ مولا حسین علیہ السلام تھے۔ بعد ازاں کرتے کرتے اب اس دور کے ہمارے امام کون ہیں؟ وہ ہیں ہمارے 12ویں آقا امام زمانہ علیہ السلام۔ اس دور میں وہ اللہ کی رسی ہیں جس کو ہم تھامیں گے تو بقا پا جائیں گے، اور اس کو چھوڑ دیں گے تو تفرقہ بازی میں بھی پڑ جائیں گے اور ہلاکت بھی ہو جائے گی۔ اور حدیث پاک تو یہ تو 20 دفعہ بیان ہو چکی ہے کہ جو شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت یعنی پہچان کے بغیر گیا وہ جاہلیت کی موت گیا۔ اور ہم ایسی ریت ہیں جس کو اپنے امام کا کوئی پتہ نہیں، جس کا اپنے امام سے کوئی رابطہ نہیں۔ دنیا میں ہر شخص سے رابطہ ہے، ہر بندے سے رابطہ ہے، ہر بندوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، کبھی کس کے پیچھے کبھی کس کے پیچھے، لیکن اپنے وقت کے امام جو کل ہے، جو مالک ہیں، اور جو اس پاک ذات اللہ جل جلالہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، اس کی جانب سے ورود کیے گئے ہیں اور ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، ان کی معرفت ہمیں نہیں، ان سے کوئی ہمارا رابطہ نہیں، اور نہ ہی کبھی ہم نے کوشش کی ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے دل اتنے مردہ کیوں ہو گئے، خدا جانے ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا، اللہ جانے وہ دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے اندر آ گئی ہے، جس نے ہمارے دل میں بسیرا کر لی ہے، اور وہ باؤنڈری اتنی سٹرونگ اس نے بنا دی ہوئی ہے کہ اب کوئی دوسری شے اس کے اندر داخل ہونا تو دور، وہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ وہ احساس پیدا نہیں ہوتا جو اس دیوار کو کھوکھلا کر دے، دنیا کی دیوار کو جو ہمارے دل میں، ہمارے قلب میں بن چکی ہوئی ہے، اس کو کھوکھلا کر دے۔ کوئی ہم نے ہمارے اندر جو بت ہے، چاہے وہ پیسے کا ہے، شہرت کا ہے، انا کا ہے، جھوٹی انا، شہرت، جھوٹی انا۔ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ مال و متاع ہے تو وہ آپ کے لیے اس کا دوسرے کو کیا، اس پہ آپ روب جھاڑیں گے؟ کسی پہ کوئی روب جلتا ہے اس طرح؟ کوئی مانتا ہے روب کسی کے پیسے کا؟ نہیں، یہ جھوٹی انا ہے، یہ جھوٹ ہے، سب کچھ یہ فنا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب میں نہیں کہہ رہا، معذرت، یہ بات میری غور سے سنیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا میں رہ مت، بس اپنا سائیڈ پہ ہو جائیں اور بس ہاتھ بند کر کے، نہیں، دنیا کو اپنے اندر مت بسائیں۔ آپ دنیا میں رہیں، دنیا آپ کے اندر نہ رہے، ہم دنیا میں رہیں، دنیا ہمارے اندر نہ رہے، میں دنیا میں رہوں لیکن دنیا میرے اندر نہ رہے۔ وہ میرے اندر کیسے نہیں رہے گی؟ جب مجھے اس کی خواہش نہیں ہوگی۔ ملے گا مجھے، میں کھاؤں گا، میں پیوں گا، پہنوں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن مجھے اس کی خواہش نہیں ہے، وہ میری پرائورٹی نہیں ہے۔ وہ ہر شخص نے اپنا اپنا الہ بنا دیا، کسی کا پیسہ، کسی کی دولت، کسی کا بچہ، کسی کی بیوی، کسی کا مکان، کسی کا گھر، کسی کا والد، کسی کی والدہ، کسی کے بہن بھائی وغیرہ وغیرہ چیز۔ ہر چیز کا اپنا، ہر بندے نے، ہر چیز نے اپنا اپنا الہ بنایا۔ اتنی لمبی گفتگو بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے، اس کا مقصد صرف یہ سمجھانا ہے
کہ حالات حاضرہ پر غور کریں. خدا را اس چیز کو آبزرو کریں، دیکھیں، انوائرمنٹ کو دیکھیں، ماحول کو دیکھیں، دنیا کو دیکھیں. ہر طرف ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے، لا قانونیت ہے، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں، کوئی کسی کو سہارا دینے والا نہیں، کیونکہ ہر انسان اپنی ذاتی پریشانیوں میں گھسا پڑا ہے. لیکن خیال نہیں آ رہا، ابھی بھی خیال نہیں آ رہا کہ او بھائی ہم نے مرنا ہے. کچھ بھی ہو، کچھ جنگ ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس وقت کیا کریں گے؟ بس ایسے ہی مر جائیں گے. ہلاکت کی موت. کیوں اپنے آپ کو ہم ہلاکت میں ڈال رہے ہیں؟ کیوں ہم اس چیز پر غور نہیں کر رہے کہ ہمیں ضرورت کس شے کی ہے؟ دیر آئے یا سویر آئے، پاک ظہور تو مولا کا ہونا ہے. لیکن پھر وہ کوئی اور سلسلہ ہے. جب آپ بقا نہیں چاہتے، جب آپ بقا نہیں چاہیں گے تو بس پھر کیا؟ پھر بقا ختم، پھر تو فنا ہے. جب بقا نہیں چاہ رہے، ہدایت طلب نہیں کر رہے، تو آپ کو نہیں ملے گی. ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اس کا طلبگار ہوتا ہے. اور اس کا طلبگار کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان کی رتی ہوتی ہے. جس میں ایمان کی رتی ہوتی ہے وہ طلبگار بنتا ہے. جس کو احساس ہوتا ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں. افسوس کے ساتھ احساس نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی احساس. مولا کی طرف ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں. ہم نے صرف فار گرانٹیڈ رکھا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں. خدا را دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں کہ مولا کے پاک راستے ہموار ہوں، مولا کریم شہنشاہ کے راستے ہموار ہوں، اور جو کچھ ہونا ہے وہ جلد ہو، تاکہ ہم اس پاک ذات مقدس کا پاک ظہور دیکھیں جو پاک رحمت العالمین کا بارواں روپ ہے، جو پاک آقا دو جہاں، پاک شہنشاہ، سردار الانبیاء، سلطان الانبیاء کا بارواں روپ ہے، جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا روپ ہے، اور جن کی وجہ سے اللہ اس زمین کو نور سے بھر دے گا. دعا کریں کہ ان کے پاک راستے ہموار ہوں، وہ جلد سے جلد تشریف لے آئیں، ان کی تنہائی ختم ہو، ان کی تکلیف ختم ہو، اور اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے جو ان کے راستے ہموار کرنے والوں میں سے ہو. یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ محشور فرما. خدایا انہی کے ساتھ ہمیں اٹھا. یا ربا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. الاجل سبحان القدوس اجل اللہ فرجہ الشریف وصلوات اللہ علیہ.